کہ بہادر ہے وغیرہ ہے وغیرہ ہے، ایسی کچھ نہیں ہے، یہ میتھس ہیں۔ پنجاب ہے، نسل کی بنیاد پر ہمارا اس کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، نہ تقسیم کر دیا کہ وہ قوم ہی نہیں رہا، کہ وہ تقسیم رہے، اس کو ایک دوسرے کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، ایک دوسرے کے درد کو نہیں سمجھ سکے کہ وہ ایک دوسرے کے ہمدرد بن جائے، ایک دوسرے کو غم کو نہیں سمجھ سکے کہ وہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں۔ ان کو سیاسی طور پر کوئی ایک آئیڈیالوجی نہیں آئی جس پر وہ قائم رہ سکے، اس کو سماج میں اپنی کلچر کے ساتھ بھی اٹیچ رہنے کی کوئی وہ نہیں رہی۔ وہ یہ اس تقسیم کی وجہ سے پھر مختلف جگہ پر جو گیم کھیلے جا رہے تھے وہ آسانی سے ہو گئے، یعنی وزیرستان میں وہاں پر مسلح تنظیموں کو بنانے کی ایک کام چل رہا تھا، سوات کے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ نمبر وائز 2 سال بعد ہمارے علاقے تک پہنچا، تو یہی تھے۔ دوسری بات، ان کی وجہ سے یہ جو پراکسی جنگیں تھے، جو بڑے دنیا کے قوتیں ہیں، ان کی منفی کردار کی وجہ سے یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں انسان ضائع ہو گئے، اور یہ غریب علاقے ہیں۔ ایک بندہ جب قتل ہو جاتا ہے، یہ صرف وہ بندہ نہیں قتل ہوتا ہے، اس گھر کا معاش بھی قتل ہو گیا، اور ان کے ساتھ جڑے جو درجنوں رشتے ہوتے ہیں وہ بھی غم اور پریشانیوں کے ایک ایسے دلدل میں گر جاتے ہیں کہ پھر زندگی کے ساتھ وہ کسی کو کوئی اس کا انٹرسٹ ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ یونیورسٹیوں اور کالجوں سے لے کر درسگاہوں پر حملے، اور اس کی وجہ سے سب سے بڑا جو فیکٹر نقصان پرسنوں کا میرا سب سے بڑا ان فیکٹرز کی وجہ سے وہ یہ تھا کہ ہر معاشرہ، جب ہم سینکڑوں سال پہلے چلے جاتے ہیں تو ہر معاشرے میں معاشرتی اصول، روایتی اصول، مذہبی اصول کی وجہ سے وہ مختلف ہوتے ہیں، مگر پھر نیچرل ایوولوشن کے ذریعے وہ آگے آتے ہیں۔ یہاں پر یہ گزشتہ تقریباً 150 سالوں سے زیادہ عرصہ ہوا کالونیل نظام کے بعد کہ جو پشتون معاشرے کا ایک نیچرل ایوولوشن ہوتا ہے، یعنی وہ جو چینجز آ جاتے ہیں وہ نہیں لا سکے وہ۔ یعنی 2000 کے بعد پشتون بیلٹ میں تعلیم کی طرف ایک توجہ، مگر ڈائریکٹلی یہاں پر شدت پسندی کی ایک ایسی لہر دوڑ گئی کہ ہمارے بچے جو تھے وہ کسی اور طرف راغب ہو گئے، نہ کہ تعلیم کی طرف۔ یہاں پر جب بھی نیچرل ایوولوشن کا ایک موقع آیا ہے تو دنیا کی قوتوں نے اور بشمول پاکستانی ریاست کے جرنیلوں نے ایک ایسا گیم کھیلا ہے کہ وہ نیچرل ایوولوشن ہی ختم ہو جائے اور ایک فیک کوئی دوسرا چیز بنا کر لوگوں کے ذہن میں بیٹھا دے تاکہ وہ اس کے ذریعے ایک چینج سمجھے وہ اس کو۔ تو نیچرل ایوولوشن جب نہیں ہوتا ہے تو معاشرے آگے نہیں جاتے، اور اگر آپ کسی اور ایوولوشن کے ذریعے اس کو آگے لانا چاہتے تو وہ فطرت کے ساتھ، لوگوں کے نیچر کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک ذہنی بگاڑ پیدا ہو جاتے۔ وہ ہر رات، یعنی اگر پورا دن وہ کسی خوشگوار موڈ میں ہو تب بھی رات کو سوتے وقت اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میں مایوس کیوں ہوں، کس وجہ سے۔ اس طرح کی بدمزگی اس نیچرل ایوولوشنز کو خراب کرنے کی وجہ سے آ جاتے ہیں۔ تو کافی سارے نقصانات ہوئے اس قوم کو۔ مطلب اتنا کہوں گا کہ ایک قوم کو اتنا تقسیم کر دیا کہ وہ قوم ہی نہیں رہا۔ وہ ریاست کہہ رہے تھے آپ ہماری سب کچھ تسلیم کرو، میں آپ کی زبان، کلچر، آپ کے وسائل پر آپ کا جو اختیار ہوتا ہے، آپ کا ہسٹری، آپ کی تاریخ، آپ کی شخصیت، یہ کوئی چیز بھی ہم تسلیم نہیں کرتے۔ یہی اس کے اثرات پھر یہ ہوئے کہ قوم ایک نہیں بن سکا، اور وہ ایک قوم کو مطلب وہ قوم ہی نہیں رہا پھر۔ تو اب پی ٹی ایم اس لیے ہے کہ مزید، اور ہم جو قوم کی بات کر رہے ہیں تعصب کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں، دنیا کا ہر انسان ہم اپنے برابر سمجھتے ہیں، دنیا میں ہر قوم ہم اپنے اس کو برابر سمجھتے ہیں۔ ہم دنیا کے کسی انسان کے لیے بھی ایک ایسی زندگی کی فرمائش نہیں کرتے ہیں کہ وہ برباد ہو، مگر ہماری آبادی پر کوئی دوسرا اپنے آپ کو آباد تو نہ کرے۔ ہم نہیں کہتے میں پنجاب ہے، نسل کی بنیاد پر ہمارا اس کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، شکل اس کا کالا ہے، سفید ہے، گورا ہے، جیسا بھی اللہ نے دیا ہے ہم اس پر اختلاف نہیں کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، دال کہتے ہیں، گوشت کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں، سبزیاں کہتے ہیں، ہمارے اس پر اختلاف نہیں ہے۔ وہ کیا پہنتے اس پر اختلاف نہیں ہے، استحصال پر ہے۔ آج آپ دیکھو ہمارے لوگ مسافر ہیں، پنجاب کی جو معیشت ہے وہ 2 بنیادوں پر کڑی، انڈسٹری اور ایگریکلچر کے لیے پانی اور انڈسٹری کے لیے بجلی، یہ ہم سے لیا جا رہا ہے، اور ہمارے علاقوں کو یہ کچھ میسر نہیں ہے۔ استحصال کی وجہ سے ہم قوم کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا استحصال ہو رہا ہے۔ یہ جو مطلب روایات ہے، ان روایات کو تو ایوولوشن، جو نیچرل ایوولوشن ہوتا ہے اس کے ذریعے چینج کا موقع ہی نہیں دیا گیا ہے۔ اب ہم 1800 یا 1700 18ویں صدی یا 17ویں صدی کی باتیں ہیں، اور یہاں پر ہم مقابلہ کریں گے 21ویں صدی میں قوموں کے ساتھ، دیگر قوموں کے ساتھ،
तो यही जो यहाँ पर एक निज़ाम है, एक कॉलोनी बनाकर ये जो पश्तून बेल्ट को उनके सब कुछ से, उनके बुनियादों से दूर रखा गया है, ये तबाही और बर्बादी और एक ज़हनी बिगाड़ का सबब बन रहे हैं। हम एक मुतरक्की कौम हैं, हम अपनी सरजमीन पर भी तरक्की चाहते हैं और हम अपने वतन के हर इंसान को ऐसा चाहते हैं कि वो इस दौर में ऐसे इजादात करे जो पूरी दुनिया की इंसानों के खैर के काम आए, उनकी ज़िंदगी को मज़ीद सहूलत फराहम कर सके। मगर जंगों की वजह से ये तो छोड़ के हम किसी और यानी कोई इजाद करे। अब हम इस नैच पर पहुंच गए हैं कि पूरी पश्तून बेल्ट में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई हुनर नहीं है। अगर दूसरे इलाकों के बनाए गए सामान हमसे हटाया गया तो हमारे लिए ये कपड़े भी नहीं रह जाएंगे हमारे पास। यही 21वीं सदी में कौम को इस हद तक धकेला गया है। जब तक ये लोग मुसाफिर रहेंगे, किसी दूसरे इलाके में रहेंगे, मुसाफिर की अपनी एक वो होती है, आप वहां रहोगे तो आपको अपने आप गुलाम लगेगा, आप उसको फॉलो करेंगे, वो लोग आपको नहीं फॉलो कर सकते। तो जाहिर सी बात है आपके कल्चर पर जब आप वापस आ जाएंगे तो असरात होंगे। एक ही गांव में एक बंदा अरब ममालिक में काम करेगा, एक लाहौर में काम करेगा, एक सिंधियों के साथ काम करेगा, एक किसी और मुल्क में काम करेगा। जब गांव में वापस आ जाते हैं तो एक दूसरे के साथ उनकी बातें मैच नहीं हो रही थी। तालीमी निज़ाम एक ऐसा निज़ाम हमें दूसरे ज़ुबानों में दिया जाता है कि एक नौजवान अगर तालीम याफ्ता बन जाता है या अगर हमारी वतन की कोई बहन तालीम याफ्ता हो जाती है, वापस जब अपने गांव आ जाती है तो गांव के लोगों और उस ये जो नौजवान होती है, हमारी बहन होती है, उसमें इतना स्पेस पैदा होता है कि न तो उस तालीम याफ्ता को ये ज़ेब देता है कि मैं उनके साथ बैठूँ, न वो अपने आप को इस हद तक समझते कि हम उनके साथ बैठ जाएं। ये मतलब जो नेचुरल जो चीज़ होता है कौम को आगे लाने के लिए, वो ख़त्म कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है फिर कल्चर क्या रहेगा। और ये जो हम प्राइड की बात की, ये जो प्राइड, एक तो वो प्राइड कहा जा रहा है कि बहादुर है वगैरह है वगैरह है, ऐसी कुछ नहीं है। ये मैथ्स है। हम दुनिया के सबसे मजलूम कौम हैं, हम दुनिया की सबसे गरीब कौम हैं, हम कम तालीम याफ्ता लोग हैं, हमने हुनर नहीं सीखा है, तो हमारी कौन सी बहादुरी? बहादुरी तब होगी जब हमारे वतन के लोग दुनिया की दीगर कौमों के साथ एक मतलब बराबर हो जाए, टेक्नोलॉजी में भी, तालीम में भी, सेहत में भी, हर चीज़ में वो बराबर हो जाए। तो यही है प्राइड, तो हमारा यही है कि हम अपनी वतन में अमन व अमान के साथ, तरक्की के साथ ज़िंदगी गुजारें। अभी तो ये कुछ है ही नहीं। और ये जो प्राइड इस्तेमाल किया गया कि आप लोग तो जंगजू हो वगैरह हो, ये तो रियासत ने हमेशा यहाँ पर प्रॉक्सी वार्स के लिए इस्तेमाल किया और ये सब कुछ गलत तरीके से और उन डील करके उनसे अपने मकासद तो पूरे कर दिए और फिर आखिर में हम बदनाम भी हो गए और बर्बाद हो गए। आप एक बात सोचें, दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के मुतासिर लोग हम हैं, पश्तून हैं, और फिर भी दुनिया में दहशतगर्द पश्तून को कहा जाता है। इस जमाने में, मैं 5 साल की आपकी बात कर रहा हूँ, गुज़श्ता 5 सालों में पूरी दुनिया में सारे इंसानों को इकट्ठा करके अमन के लिए इतने एहतजाज नहीं किए जितना अकेले ये सिर्फ एक पीटीएम ने किए हैं, पश्तूनों की एक तंजीम। हम अमन वाले लोग हैं और लेकिन हम बदनाम कर दिया गया, हमें बर्बाद भी कर दिया गया और ऊपर से बदनाम भी। कातिल वो लोग हैं और डरा भी हमें रहे हैं। क्या आप डरो? यार आपने कत्ल किया है, आप डरोगे इंसाफ से, इंतकाम से, इन चीजों, मगर उनको डर नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक फिक निज़ाम बना दिया गया। निज़ाम है ही नहीं, गुंडागर्दी है, सिंपल गुंडागर्दी है, बिल्कुल गंदागिरी है। यानी अगर किसी ने हक बात की, कोई कानून नहीं, कोई आईन हरकत में नहीं आएगी, वीगो डाले हैं यहाँ ऐसा की वो हरकत में आ जाएगी। मुकम्मल गुंडागर्दी के अंदर रहकर क्या कल्चर होगा, क्या प्राइड होगा?